نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سارہ اکیڈمی کی طرف سے جمعے کے دن کے حوالے سے ایک چھوٹا سا بیان پیش کرتی ہوں، اور وہ رجب المرجب کے بابرکت اور باسعادت مہینے کے حوالے سے ہے کہ رجب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کثرت سے انسان کو استغفار کرنا چاہیے، لیکن میں یہ سب کو بتاتی چلوں کہ آپ سب جو استغفار کر رہے ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے کہیں پر بھی والدین کی نافرمانی کری ہے، والدین کے حقوق میں کوئی کمی پیشی کری ہے، تو یہ آپ کا جو استغفار ہے یہ کبھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ والدین کے حقوق کو امپورٹنس دی ہے، والدین کی نافرمانی کو گناہ مانا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ کبیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے۔ تو آپ سب نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ شرک، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہم میں سے کوئی مشرک نہیں ہے، لیکن والدین کے حقوق میں کمی بیشی کرنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، یہ شرک کے برابر ہے، اور اس کا عذاب قبر میں آگ کا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ میں نے یہ ٹاپک آج اس لیے سلیکٹ کیا ہے کیونکہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ آج کل کے لوگ جو ہیں بہت کیجول ایٹیٹیوڈ ان کا ہو گیا اپنے والدین کے حوالے سے۔ جو ینگسٹرز ہیں وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں، او آر پیرنٹس آر اولڈ، دے ریئلی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ، دے آر لائک اولڈ فیشنڈ، لائک ڈوڈ اف دے آر اولڈ فیشنڈ، یہ ان کے اولڈ فیشنڈ، دے آر اولڈ فیشنڈ بیکاز سمپلی دے ور بورن ان اے ڈفرنٹ ایرا آف ٹائم، ون ڈے یو آر گوئنگ ٹو بی اولڈ فیشنڈ ایز ویل، اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ جو بچے یہ بات کہتے ہیں آگے سے اپنے والدین کے لیے کہ یار ہمارے ماں باپ سمجھتے نہیں ہیں، ان کا جو ہے نا ان کی عقل ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، یا وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو بڑھاپا جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے جو کچھ لوگوں کو آتی ہے۔ جناب جو یہ بات کہتے ہیں، بات یاد رکھیں، بڑھاپا سب کو آنا ہے، مجھے آنا ہے، آپ کو آنا ہے، آپ کی اولاد کو آنا ہے، ہر انسان کو آنا ہے۔ What do you think? You're gonna stay young forever؟ کوئی ڈریکولا ہے ہم لوگ کہ جو 400-500 سال بھی رہیں گے تو we're gonna be always young and youthful؟ Give me a break۔ تھوڑی سی عقل سے کام لیجیے۔ بڑھاپا کوئی بیماری نہیں ہے، بڑھاپا کوئی مرض نہیں ہے، بڑھاپا کوئی کمزوری نہیں ہے۔ انسان بوڑھا ہوتا ہے، انسان جوان ہوتا ہے، انسان بچہ ہوتا ہے، دیز آر دا نارمل اسٹیجز آف لائف۔ اور رہی بات اولڈ فیشن کی، آپ جن کو اولڈ فیشن کہہ رہے ہیں وہ اپنے زمانے میں بہت ماڈرن ہوا کرتے تھے، اور وہ شاید اپنے والدین کو اولڈ فیشن سمجھتے تھے۔ اٹس سمپلی اے جنریشن تھنگ۔ لیکن جو ایک بیسک کانسیپٹ ہے جو ہے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، یہ والدین کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ گناہ ہے، حتیٰ کہ کفر کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ دنیا فانی ہے، آس پاس کیا آپ کے کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی یا کوئی بھی قریب دوست کوئی مرا نہیں ہے؟ میں کتنے ایسے بچوں کے بارے میں سنتی ہوں جو آئے روز 6 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں، جو پیدائش میں، میرا اپنا بچہ پیدائش میں فوت ہو گیا۔ He wasn't old, he was not even a day old, but he still died۔ موت کبھی بھی کسی کو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، یہ نہیں کہ صرف بڑھاپے میں آتی ہے۔ تو جب قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس قبر والے کو پر آگ کا عذاب آ رہا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیوں، کس وجہ سے امیر المومنین؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت علی نے کرم اللہ وجہ الکریم نے، کیونکہ یہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا تھا۔ اگر آپ کو یہ بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے تو اپنا ہاتھ جو ہے ذرا چولہے کے اوپر رکھیں، چولہا تو اس چھوڑیں، کوئی گرم پتیلی کے اوپر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیجیے، and if you can control it, if you can take the pain, if you can absorb the pain, then okay fine, go ahead۔ دوسری بات جو مجھے بہت حیران کرتی ہے کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہمارے پیرنٹس کی طرف ہے کہ دے آر اولڈ فیشن، دے آر ویک، ہم ان کے اوپر دیکھ کر منہ بناتے ہیں، لائک وائی؟
کیا کبھی انہوں نے آپ کو دیکھ کر منہ بنایا تھا جب آپ لوگ پوٹیاں کرتے تھے، پشیاں کرتے تھے، جب آپ لوگ الٹیاں کرتے تھے؟ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ میرے بچے ابھی بھی بہت چھوٹے ہیں. میری جو بڑی صاحبزادی ہے ماشاءاللہ وہ بڑی ہیں 22 سال کی ہیں، لیکن میرے جو چھوٹے 2 بچے ہیں، ایک 8 سال کی ہیں، ایک ماشاءاللہ 5 سال کی ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب وہ پچھلے سال کی بات ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی. وہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے میرے پورے کپڑوں پہ الٹی کر لی تھی. میں نے انہی الٹی والے کپڑوں کو جا کے بس وہ الٹی نکالی، کیونکہ لیکوڈ تھا. پھر میں نے سب سے پہلے اپنی بچی کو واش کیا. میں نے تو منہ نہیں بنایا اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہ بھئی اس کی الٹی ہے. وہ میری جان ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میری اولاد ہے، میرا خون ہے. اگر اس کے جسم سے کوئی چیز نکلی ہے تو میں کیوں منہ بناؤں؟ تو ویسے ہی آپ کے والدین آپ کے غیر ہو جاتے ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں. کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا. میں نے یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اگر ان کی ماں اٹھ کر پانی اپنا بھر رہی ہے یا اپنا کھانا بنا رہی ہے یا اپنا چولہا جلا رہی ہے، تو خدا کے بندے اگر تم 2 روٹی اپنی ماں کو دے دو گے، کتنی زیادہ تمہاری ماں کھائے گی؟ تمہارا باپ کھائے گا 2 روٹی، 10 روٹی تمہارے رزق میں کمی ہو جائے گی. اگر تم 10 روٹی کم کھا لو تو کیا مسئلہ ہے؟ میرے دادا جان ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ سنت کے سخت پابند تھے. سخت پابند یعنی سخت پابند تھے. مجھے یاد ہے وہ جب بھی دبئی آتے تھے ہمارے پاس رہنے کے لیے، تو مجھے ایک بات یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو لمبی عمر صحت تندرستی دے. ہم لوگ اتنے نیک اور اتنے تابعدار اولاد نہیں ہیں جتنے کہ میں نے اپنے والد صاحب کو، میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے. مجھے یاد ہے جب دادا جان آتے تھے دبئی، تو کیونکہ سنت کے پابند تھے تو عشاء کے ٹائم پہ کم کھاتے تھے، رات کا کھانا کم کھاتے تھے، اور وہ صرف شوربے میں روٹی ڈبا کے کھاتے تھے اور ایک سے زیادہ نہیں کھاتے تھے. کبھی کبھی تو ایک سے کم کھاتے تھے، یہ کہہ کر کے فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی. تو میرے والد صاحب بھی جو تھے ان کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ان کے والد، وہ آدھی روٹی کھا رہے، میرے والد کیسے پیٹ بھر کے کھا سکتے تھے؟ وہ بھی اتنی ہی کھاتے تھے جتنے کہ ان کے والد کھا رہے. اور میں دیکھتی تھی کہ میرے پپا جو تھے کبھی کبھی کمزور ہو جاتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے شکایت نہیں کری، کبھی انہوں نے شکایت نہیں کری. اللہ میرے ماں باپ کو لمبی عمر دے. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے بھی غلطیاں کری ہیں، میں نے بھی نافرمانیاں کری ہیں، لیکن ہمیشہ ان سے معافی مانگتی ہوں، کیونکہ ان کی دعاؤں کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے اس نے اصل میں کامیابی پا لی ہے، اور جو ابھی تک اس بات سے غافل ہے وہ ابھی تک بدبخت ہے، اور وہ رہے گا بدبخت جب تک کہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ جائے. اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے، نافرمانی کے حوالے سے نہیں، کہ اگر ان کے حقوق میں ادائیگی نہ کی گئی تو. اور حقوق کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف ان کے کھانے پینے کا نہیں، ان کے ذہنی طور پہ ان کے خوش رہنے کا بھی آپ نے انتظام کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کبھی کبھی والدین بڑے ہو جاتے ہیں، عمر والے ہو جاتے ہیں، چڑ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ بھی ایک ٹائم پہ بچے تھے، آپ بھی چڑھتے تھے. اگر آپ کو چاکلیٹ نہیں ملتا تھا تو آپ چیختے تھے، چلاتے تھے، روتے تھے، پیٹتے تھے، مارتے تھے، اور آپ کی والدہ، آپ کے والدین جو تھے وہ آپ کو لا کے چاکلیٹ دیتے تھے. مجھے اپنا ایک واقعہ یاد ہے، میں میرے خیال سے 11-12 سال کی تھی. میرے پپا جو تھے وہ 8-9 بجے تک آفس سے واپس آ جاتے تھے. ان کا وہیں پہ بزنس تھا شارجہ میں، تو وہ 8-9 بجے تک واپس آ جاتے تھے. تو ہمارا 9 بجے کا بیڈ ٹائم تھا، ہمیشہ ہم لوگ 9 بجے سو جاتے تھے، کیونکہ صبح میں فجر کے بعد پھر اسکول کے لیے بھی جانا ہوتا تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دن بس میرا دل کیا کہ مجھے چاکلیٹ پینٹس کھانے ہیں. میں نے اپنے پپا کو فون کیا اور میں نے کہا پپا مجھے چاکلیٹ پینٹس کھانے ہیں. اور وہ اس ٹائم پر دبئی میں وہ چاکلیٹ پینٹس صرف ایک جگہ ملتے تھے، شارجہ الجزیرہ پارک میں، ٹھیک ہے، اور وہ صرف وہاں پہ ملتے تھے. تو میرے پپا نے کہا کہ بیٹا وہ جزیرہ پارک میں. میں نے کہا نہیں پپا مجھے کھانا ہے. میرے پپا نے ایک بار کہا چلو بیٹا آپ جا کے سو جائیے، آئی لو یو، اور فون بند کر دیا. دوسرے دن صبح میں اٹھی تو میرے پپا نے مجھے وہ چاکلیٹ پینٹس لا کر دیے تھے. وہ ان کی فیکٹری اور ہمارے گھر کے درمیان 5 منٹ کا فاصلہ تھا، 2 راؤنڈ اباؤٹس کراس کرنے تھے. لیکن وہ دور جا کے رات کے ٹائم پر تھکے ہارے تھے، لیکن انہوں نے جا کے میرے لیے وہ چاکلیٹ پینٹس لے کر آئے.
اتنا پیار ہمارے والدین ہمارے سے کرتے ہیں، اور کیا ہم میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ آج ہم اتنے بڑے اتنے سمجھدار ہو گئے کہ ہم اپنے ماں باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ کر صرف ان سے اتنا پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی، آج آپ نے کیا کیا، اور اگر وہ گھر میں ہے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تو کم از کم ان سے اتنا تو جا کے پوچھ لیں، ان کو بتائیں آج میں نے یہ کیا، کہ ان کا دل بہل جائے۔ آپ کے والدین آپ کے پیار کے، آپ کے عزت کے سب سے بڑے حقدار ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ جس کے پاس والدین نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جن کے والدین ہیں اور جو ان کی قدر نہیں کرتے ہیں وہ بہت بدبخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدبختی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے صحت میں، رزق میں، ایمان میں، کہ ہم اپنے والدین کے لیے سب کچھ کر سکیں، اپنے والدین کو خوش رکھ سکیں، اور اگر ہمارے اندر اتنی جان نہیں ہے تو کم از کم ہم ان سے دو بول میٹھے بول سکیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر، صحت، تندرستی، خوشیوں کے ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر سے ہر پریشانی کا، ہر تکلیف کا، ہر بیماری کا سایہ اللہ ان سے دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوشیاں دے، ان کو سکون دے، ان کو عزت دے۔ اور میں آج بھی اپنے والدین سے ہر وقت معافی مانگتی ہوں کہ مجھے معاف کریں جو میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن بس میرے لیے دعا کریں، میری بچیوں کے لیے دعا کریں۔ آپ سب بھی آج جمعے کے دن اپنے والدین سے معافی مانگیں، ان کے پاؤں میں جنت ہے، ان کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بس یہی میرا آج کا پیغام تھا جمعے کے دن، کیونکہ ہمیں زندگی میں کوئی برکت، کوئی فیض نہیں ملے گا اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں۔ ہمیں اپنے والدین سے پیار کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیکی کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدبختوں سے دور رکھے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے حقوق میں ادائیگی میں اس میں غافل ہیں، جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، جو اپنے والدین کو کسی طریقے سے بھی کمتر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ام سارہ اکیڈمی کی طرف سے آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام تھا جمعے کے لیے۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر کوئی ٹاپکس پہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ گفتگو کروں تو آپ لوگ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پر، یا میسیجز میں، کامنٹس میں آپ یہ ڈال سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں ہمارے جو کورسز چل رہے ہیں عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، اس میں بھی آپ انرول کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے آج جمعے کا دن ہے، آپ سب سے میں یہی ہدیہ مانگوں گی کہ میرے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، میرے والدین کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بروں سے، برے وقتوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔